إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت سورۃ الکہف اس کے آخری رکوع کی یا آخری آیات ہے جس میں ارشاد باری تعالی ہے قل اے پیغمبر آپ فرما دیجئے هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا کیا ہم تمہیں خبر نہ دیں بالاخسرین اعمالا ان لوگوں کے بارے میں جو عمل کرنے کے باوجود خسارے میں ہے اور نقصان میں ہے وہ کون لوگ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دنیاوی تمام کوششیں اور تمام عبادتیں رائے گاہ چلی گئی اس کا انہیں کوئی صلہ نہیں ملا جو وہ دنیا کے اندر کرتے رہے ان کی ان نیکیوں کے
ان اعمال کے ضائع ہونے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ اپنے طور پر یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ نیکی ہے۔ قیامت کے دن خسارے کے اندر بہت سے لوگ ہوں گے، ناکام اور نامراد ہونے والے لوگوں کی تعداد بھی کم نہیں۔ لیکن فرمایا کہ سب سے زیادہ خسارے میں وہ شخص ہوگا، وہ لوگ ہوں گے جن کی دنیاوی ساری کوششیں بے معنی ثابت ہوئی، ان کی ساری محنتیں، ریاضتیں، عبادتیں کسی کھاتے میں شمار نہیں ہوئی۔ حالانکہ عبادات کرتے وقت ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ عبادت کے تعلق سے شرعی مزاج یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے طور پر کسی مہینے کا، کسی دن کا، کسی تاریخ کا تعین کر کے یہ سمجھیں کہ چونکہ یہ دن بڑی فضیلت کا ہے، تمام دنوں میں فضیلت والا دن جمعہ کا ہے۔ لیکن آپ شریعت کا مزاج دیکھیے، شریعت آپ کو یہ نہیں کہتی، یعنی جب جمعے کا دن تمام دنوں میں افضل ہے تو اس روایت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھنا چاہیے، لیکن آپ شریعت کا مزاج یہ دیکھیں کہ فرمایا جمعے کے دن روزہ نہیں رکھنا۔ مسلمانوں میں خوشی کے دنوں میں سب سے بڑے دن دو ہیں، جس کو عیدین سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب اس دن ہونا یہ چاہیے کہ ہم اس دن کی عبادت روزہ رکھ کر کریں، کوئی اس دن کی ابتدا کسی اور اچھے کام سے کرے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی ابتدا نماز سے کی۔ تو نیکی کے تعلق سے شریعت کا قاعدہ یہ ہے، مزاج یہ ہے کہ وہ نیکی اس وقت تک نیکی نہیں ہے جب تک شریعت اس کو نیکی نہ کہے۔ دیکھیے نا، لوگوں نے دنوں کی تقسیم اپنے انداز میں کی۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ جس دن کو شریعت میں افضل ترین دن کہا گیا، جمعے کے دن کے بارے میں فرمایا فیہ خلق آدم، اس میں آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا۔ اور تخلیق کے اعتبار سے، جنت میں داخل کرنے کے اعتبار سے،
پھر دنیا میں آنے کے اعتبار سے، ایسی بہت ساری، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کی وفات بھی جمعے کے دن۔ لیکن یہی دن جو اتنا مبارک ہے اہل ایمان کے لیے، عیسائیت کی تاریخ میں سب سے منحوس دن جمعے کا دن ہے۔ اب ان کی لوجک کیا ہے؟ ان کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی۔ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو جب پھانسی دی گئی تو وہ جمعے کا دن تھا، اس لیے جمعے کا دن منحوس دن ہے، معاذ اللہ۔ اگر انسان اپنے طور پر ان تقسیم کو کرنا شروع کر دے، یا اس تعلق سے کسی خوشی اور غمی کو جوڑنا شروع کر دے، تو پھر تو کوئی پیمانہ نہیں رہے گا اچھائی اور برائی کا۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے زیادہ نقصان اور خسارے میں وہی لوگ ہیں جو اعمال بھی کثرت سے کرتے رہے، یقیناً ان کی عمل کرتے وقت ان کی نیتیں اچھی ہوں گی، اس بندے میں اخلاص ہوگا، اس میں ریاکاری نہیں ہوگی، لیکن اس کے اندر ایک سب سے بڑی خرابی جو قرآن نے بیان کی وہ یہی کہ وہ اس عمل کو کرتے وقت اپنے طور پر یہ سمجھتے تھے کہ یہ اچھا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے دیکھا ایک جگہ شادی کے موقع پر ختم القرآن کیا جا رہا تھا، ایک محفل منعقد کی گئی، اس میں سب آ رہے تھے، ایک ایک پارہ پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا لوگ شادی سے پہلے ایک پارٹی کرتے ہیں، اس میں ناچ گانا کرتے ہیں، ہم نے سوچا قرآن کی تلاوت کریں۔ اب لوگ کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں اس کام کو؟ ہاں، ناچ گانے کی نسبت تو یہ کام بہت اچھا ہے۔ کسی کے یہاں کوئی فوت ہو جائے، اس کے فوت ہونے کے بعد لوگ قرآن خوانی شروع کر دیتے، یہ کیا ہے؟ بس قرآن ہی پڑھ لیں، اس میں کیا ہے؟ کسی نے یہ کام نہیں کیا، تیسرے دن تیجا کرتے ہیں، اس نے تیسرے دن واعظ رکھوا دیا، کسی مولوی صاحب کو بلایا، اس نے آ کر لوگوں کو واعظ و نصیحت کی۔ اب وہ جو تیسرے دن قرآن خوانی ہو رہی تھی اس کا بھی ثبوت نہیں تھا، تیسرے دن جو تیجا ہو رہا تھا اس کا بھی ثبوت نہیں، تیسرے دن یہ جو واعظ ہو رہا تھا اس کا بھی ثبوت نہیں۔ لیکن لوگ ایسی چیزوں کو ختم بھی ایسی چیزوں کے ساتھ کرتے ہیں جس کا وجود نہیں۔ انسانی ذہن کو اگر نیکی کا معیار بنایا جائے تو یہ ذہن تو پھر آپ کو بہت کچھ کرنے کی دعوت دے گا۔ ہر ایک کی سوچ جدا ہے، ہر ایک کی فکر جدا ہے، ہر ایک کا طریقہ کار جدا ہے، اور ہر ایک اپنے زاویہ فکر کے مطابق آپ کو کہے گا کہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے، میں ایسا اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے۔ تو پھر نیکی کا کوئی معیار نہیں۔ نیکی کا معیار
اگر سمجھنا ہے تو 3 باتوں کو ذہن میں رکھیں، اور انشاءاللہ پوری زندگی میں اگر یہ 3 باتیں یاد رہیں تو کبھی بھی کسی بھی عمل کے تعلق سے لمحے بھر کے لیے بھی آپ کے دل کے اندر یہ نہیں آئے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اگر یہ 3 باتیں سامنے ہو۔ سب سے پہلے نمبر پر نیکی کے تعلق سے یہ دیکھنا ہے کہ نیکی کرنے والا شخص مسلمان ہے کہ نہیں۔ ان یکون صاحبہ مسلما، ہر نیکی کے اندر یہ بات کار فرما ہے، اس نیکی کا اس آدمی کو کوئی فائدہ نہیں جو وہ نیک کام تو ہے، کام نیک ہے، مسجد بنانا کوئی برا کام نہیں، کہیں کنواں کھدوا دینا برا کام نہیں، غریبوں کا علاج معالجہ کروا دینا فری میں، ان کو سہولت دے دینا برا کام نہیں۔ لیکن اگر یہ کام کروانے والا شخص غیر مسلم، مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جو آغا خان ہے اس نے کسی علاقے میں پیرس میں کوئی مسجد بنائی، لوگ کہتے دیکھیں اللہ دین کا کام کیسے کیسے لوگوں سے لیتا ہے، بس اس نے تو جنت کما لی، لوگ فتویٰ دیتے ہوئے بھی دیر نہیں کرتے، یعنی جنت اس کے نام الاٹ ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ ہوا، صحابہ نے اس کی نیکیاں گنوائیں، کیونکہ یہ آپ سے پہلے گزرا تھا، یہ شخص آپ کی نبوت سے پہلے، کہا کہ وہ یہ کام کرتا تھا، یہ کام کرتا تھا، یہ کام کرتا تھا۔ آپ نے جتنے کام سنے اس میں کوئی بھی قابل اعتراض بات نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا اس نے اپنی پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ یہ کلمہ جو ہے یہ پڑھا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں بس کلمہ نہیں پڑھا تھا، ہاں باقی اس میں ساری نیکیاں تھیں۔ آپ نے فرمایا اس کے ان تمام اعمال کا اللہ کے پاس کوئی اجر نہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر عمل کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ان یکون خالصا لوجہ اللہ، وہ عمل جو عمل کرنے والا ہے وہ اس عمل کو کرنے والا شخص مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اس عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس عمل سے عمل کرنے والے کی نیت میں یہ بات ہو کہ اللہ میرے اس عمل سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ میرا یہ عمل قبول فرما لے۔ یہ عین اس وقت جب وہ عمل کر رہا تھا اس وقت اس کے دل میں یہ نیت ہو۔ یہ معاملہ جو نیت کا ہے یہ انتہائی حساس معاملہ ہے، نہ تو کسی کے عمل کے ظاہر کو دیکھ کر مجھے اور آپ کو یہ حق نہیں کہ میں یہ کہوں کہ یہ ریاکاری کر رہا، اور نہ میں یہ حکم لگا سکتا ہوں کہ نہیں جی عمل تو یہ کر رہا ہے یہ بالکل اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ آپ نے اس مسئلے کی حساسیت کے بارے میں یہاں تک فرمایا کہ رب قتیل، بہت سے مقتول اللہ کے راستے میں اپنی شارک کا لہو بہانے والے لوگ ایسے ہیں جو پہلی صف کے اندر ہیں، لیکن اللہ عالم بنیاتہم، اللہ ان کی نیتوں کو جانتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ جس وقت وہ اس میدان کارزار میں گیا اور لڑا اس وقت اس کی نیت کیا تھی۔ اس کی نیت اللہ کے کلمے کو بلند کرنا تھا، مال کا حاصل کرنا تھا، شہرت تھی، ناموری تھی، کیا تھا؟ یہ بات اللہ جانتا ہے۔
اس لیے یہ ایسا معاملہ ہے کہ ہر عمل پر ہر صاحب عمل کو اپنے عمل کے بارے میں جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ کہ میں یہ عمل کیوں کر رہا ہوں؟ بعض دفعہ چھوٹا سا عمل انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، اور بعض دفعہ بہت بڑا عمل بھی انسان کے کسی کام نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا کہ عمل تو بڑی بات ہے، بعض دفعہ انسان اپنی زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے، وہ کلمہ اتنا اچھا ہے، اتنا کلمہ خیر ہے، اتنا اخلاص کے ساتھ ہے کہ اس کلمے سے اتنے لوگوں کو ہدایت ملی، اور اس کلمے کے اثرات اتنے پھیلے، اور وہ کلمہ اتنا آگے بڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قبول عطا فرما دیا، اور وہ شخص جنت میں اس کلمے کے سبب سے داخل ہو گیا۔ اور بعض دفعہ ایک ہی کلمہ ایک انسان کو جہنم کے اندر 70 سال کی مسافت کے بقدر جہنم کے اندر دھکیل دیتے، ایک ہی کلمہ۔ اخلاص کا عالم یہ ہے، اخلاص کا معاملہ ایسا ہے۔ اخلاص ایسی چیز نہیں ہے جس کو ایک انسان اپنی زبان سے کہے یا قسم کھا کر کہے کہ میں بڑا مخلص ہوں، یا میں بڑے اخلاص سے یہ کام کر رہا ہوں۔ اس کا کوئی پیمانہ نہیں کسی انسان کے پاس، ہاں اللہ کے پاس یہ پیمانہ ہے۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث بطاقہ کے اندر یہ مفہوم موجود ہے کہ ایک شخص کے گناہوں کے 99 رجسٹر تھے، دفتر تھے، اسے اس کے نامہ اعمال کے پلڑے میں ڈالا گیا۔ اب وہ شخص دیکھ رہا ہے کہ میرے بچنے کی کوئی امید نہیں، کہ اچانک اسے بتایا جائے گا کہ اس کی ایک نیکی بھی ہے، اور وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوگا، اسے بھی لایا جائے گا۔ وہ شخص جس کا نامہ اعمال تولا جا رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ایک طرف اتنے بھاری بھرکم رجسٹر ہے، ایک طرف یہ کاغذ کا پرزہ ہے، یہ کیا کرے گا؟ اسے پھر بھی کوئی امید نظر نہیں آ رہی، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کا دن انصاف کا دن ہے، ہم تیرے ساتھ کوئی ظلم نہیں کریں گے۔ چنانچہ وہ کاغذ کا پرزہ ٹکڑا، جس کو عربی میں بطاقہ کہتے ہیں، اس کو جب ترازو کے پلڑے میں ڈالا جائے گا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بطاقہ، یہ کاغذ والا ٹکڑا والا جو پلڑا ہے، یہ بھاری ہو جائے گا، اور وہ سارے کے سارے دفتر ہلکے پڑ جائیں گے۔ جب اس کو کھولا جائے گا تو اس میں یہ کلمہ ہوگا جو اس نے اخلاص کے ساتھ پڑھا۔ تو اخلاص کی اللہ کے یہاں ایک کلمے کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی فرمایا کہ 5 چیزیں ما اثقلہن فی المیزان، میزان کے اندر، قیامت کے اندر جب میزان رکھا جائے گا اور ترازو کے اندر نامہ اعمال کو تولا جائے گا، تو فرمایا ان کے وزن کا کیا کہنا،
سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 باتیں، اور 5ویں بات فرمایا کہ حسن الخلق، اچھے اخلاق۔ جب ان کو تولا گیا تو ان کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں، لیکن سب کے اندر اخلاص شرط ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان یکون صاحبہ ان یکون منسوسا من الکتاب والسنہ، جو عمل بھی انسان کرتا ہے، کرنے والا مسلمان ہے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، یہ 2 باتیں کافی نہیں کہ مسلمان ہو اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے عمل کر رہا ہے۔ تیسری بات بھی، اور وہ یہ ہے کہ وہ عمل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت۔ اب کتاب اللہ سے ثابت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی شخص قرآن کی آیت پڑھے اور کہے اس کے اندر یہ بھی داخل ہے۔ بہت سے لوگوں نے قرآن مجید کا حاشیہ لکھا، تو میں نے دیکھا ایک شخص نے قرآن کا ترجمہ کیا، ترجمہ تو صحیح کیا کہ اہل ایمان اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو کچھ ان پر نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو ان سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ تو صحیح ہے ترجمہ۔ اب اس کے حاشیے میں لکھا اس میں تیجا، 7واں، 40واں، برسی، فلاں فلاں، یہ سب اس میں شامل۔ تو ایسا فہم نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی پوچھے آپ یہ کیوں کرتے، کہتے قرآن میں لکھا۔ قرآن میں یہ نہیں لکھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب و سنت پر جو عمل ہے وہ اپنے فہم سے نہیں ہے، اپنی سمجھ سے نہیں ہے۔ یہ جو مرزا گمراہ ہوا، اس کی گمراہیت کا سبب یہ ہے کہ اس نے قرآن و سنت کو اپنے طور پر سمجھا۔ ابھی کراچی میں گلشن اقبال کا کوئی شخص، اس نے امام بخاری کی غلطیاں نکالنا شروع کر، ایک سے ایک فتنہ ہے، ایک سے ایک فتنہ، اور وجہ اس کی کیا ہے؟ بخاری پر اب اعتراض، کتاب صحیح بخاری پر، جس کے بارے میں امت کا اب تک یہ ایک متفق علیہ فیصلہ چلا آ رہا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کوئی روایت بھی ضعیف نہیں، جس پر بخاری اور مسلم کا اتفاق ہو جائے بس وہ سب کے نزدیک حجت۔ اب اس نے ایک شوشہ چھوڑا، دیکھو ایک بخاری میں ایک روایت ہے، یہ روایت 10 جگہ پر ہے، 10 جگہ اس کے الفاظ مختلف ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے تو ایک ہی بات کہی ہوگی، تو یہ الفاظ جو مختلف ہوئے نا، یہ گڑبڑ ہے۔ اپنے طور پر سمجھنا، حدیث پر گفتگو کرنا اپنے انداز میں، اپنے فہم میں، اور اس پر آرے چلانا، اس میں قیاس آرائیاں کرنا۔ میرا ذہن تو یہی کہتا ہے بھائی ایک ہی بات ہوگی، پھر یہ مختلف کیوں ہوگی؟ ایسے لوگ جو حدیث پر ایسی باتیں کرتے ہیں، اللہ وہ وقت نہ لائے ورنہ لوگ قرآن پر یہ باتیں کریں۔ قرآن پر بھی اللہ نے ایک ہی واقعے کو، موسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعے کو کئی جگہ ذکر کیا، اور ہر جگہ الفاظ مختلف۔ اب کہنے والا کہہ سکتا ہے نا کہ قرآن جب اللہ کے نبی پر نازل ہوا اس وقت تو الفاظ صحیح ہوں گے، بعد میں جن لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے انہوں نے یہ الفاظ گڑبڑ کر دیے ہوں گے، معاذ اللہ۔ بات کہاں جائے گی؟ پھر کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی۔
ہمارا کام کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا کردار یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور پھر علماء سے کہتے ہیں بخاری میں ایسے لکھا ہے، ہمیں تو آج پتہ چلا، پھر گمراہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں جی اس نے 20 حوالے دکھائے، وہ اس لیے وہ باتیں کر رہا ہے کہ اسے خود نہیں پتہ ہے کہ بخاری کا طریقہ کار کیا ہے، احادیث کا طریقہ کار کیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک ہی واقعے کو اگر 4 دفعہ ذکر کیا گیا تو اس میں الفاظ مختلف ہیں، تو کیوں ہیں؟ یہ ساری علمی مباحث ہیں، یہ ساری علمی باتیں ہیں، جو میں کروں گا تو آپ کے پلے کچھ نہیں پڑے۔ ہاں لیکن اگر آپ آئیں، آ کر ادارے میں بیٹھیں، سنیں، پڑھیں، سمجھیں، تب یہ باتیں سمجھ میں آئیں۔ ورنہ میں نے کہا نا کہ قرآن مجید بھی مشکوک ہو جائے گا۔ اللہ نے خود قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا کہ کوہ طور پر جا کر وہاں عبادت کرو 40 رات تک۔ اسی واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 9ویں پارے میں ارشاد فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ لیا۔ اب اللہ نے 40 کا وعدہ لیا ہے یا 30 کا؟ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر ہم نے 10 راتیں اور بڑھائیں۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اب یہ 40 راتیں بنیں۔ تو اب پہلے ایک دفعہ 40 کہہ دیا ہے، ایک دفعہ 30 کہا ہے، پھر 10 کا اضافہ کیا، تو یہ کوئی معاذ اللہ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، کوئی بندہ اس میں گڑبڑ کر رہا ہے، قرآن کو نقل کرنے والوں نے کوئی معاذ اللہ کوئی غلط کام کیا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو جانتے نہیں، آپ نے پڑھا نہیں، آپ علماء کے پاس گئے نہیں، آپ نے علماء سے سیکھا نہیں، اور آپ علماء پر باتیں کرتے ہیں، حدیث پر باتیں کرتے ہیں۔ تو وہ عمل کتاب و سنت سے ثابت ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل صحابہ کرام کے فہم کے مطابق ہم سمجھیں۔ یہ نہیں کہ صرف قرآن کی آیت ہے اور میں کہوں آیت کے اندر صاف یہ لکھا ہے بس اس کا یہ مطلب ہے، میرا سمجھنا کامیاب نہیں ہے۔ میں یہ کہوں کہ اس آیت کا صحابہ نے یہ مفہوم سمجھا، اور صحابہ اپنے طور پر نہیں سمجھتے، ان کو اللہ کے نبی سمجھاتے۔ یہ پورا ایک سلسلہ اور طریقہ کار ہے۔ کسی بھی عمل کے مقبول ہونے کی یہ 3 بنیادیں ہیں، اس پر غور کریں، اس کو دیکھیں، پھر جس مہینے میں جو اعمال آپ کو دیکھنے میں آتے ہیں کہ لوگ کہیں اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا برائی ہے، تو اگر آپ اپنی عقل سے فیصلہ کریں گے تو آپ کو کوئی برائی نظر نہیں آئی، لیکن آپ شریعت کے اصول کی روشنی میں اس مسئلے کو دیکھیں گے تو آپ کو سب سے بڑی برائی یہی نظر آئے گی کہ شریعت اس کام کی اجازت نہیں دیتی، شریعت اس کام کو نیکی نہیں کہتی۔ لہذا جب شریعت اس کو نیکی نہیں کہتی تو آپ جتنا اس کے اندر خوبیاں تلاش کریں، مجھے اس کی ایک ہی خامی ساری خوبیوں پر بھاری نظر آتی کہ وہ شریعت سے ثابت نہیں۔ اللہ رب العزت اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول اللہ الحمدللہ نحمدہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا